السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی سجودہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے استغفار کی اہمیت اور اس کے چند فضائل بیان کیے گئے تھے، اور استغفار کی دو جامع دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایک تو دعائے سید الاستغفار، جسے ہمیں صبح ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بتایا گیا صحیح بخاری کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص صبح ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے موقناً بہا، یقین کے ساتھ، یعنی جو اس کا فائدہ اور جو اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے اس پر یقین، اور دوسرے اس کے جو معانی ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس پر بھی یقین ہونا چاہیے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ ایک طرف ہم دعا کریں اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی سچا معبود ہے، اور دوسری طرف ہم غیر اللہ کے دربار میں جا کر ہاتھ پھیلائیں، سجدے کریں، دعائیں مانگیں، تو یہ دعا کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے دونوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اور دوسری جامع دعا جو ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے سے پیش کی گئی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس دعا کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے، یہ استغفار کرتا ہے ان الفاظ میں، ان صیغوں کے ساتھ، تو غفر لہ ولو کان فر من الزحف، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا کیوں نہ ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا ایک گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، تو لیکن اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ رب العالمین سے یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بڑے بڑے گناہ بھی چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ دیکھیے کتاب و سنت میں بہت سارے استغفار کی جامع دعائیں ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ جامع دعائیں ہم استغفار کے لیے پڑھیں، جو قرآن میں استغفار کی دعائیں ہیں اور جو احادیث میں استغفار کی دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر وہ دعائیں ہم سے نہ ہو سکیں تو کم سے کم استغفار کے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے صیغے ہیں، استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی، یہ الفاظ ان صیغوں کے ساتھ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم ہم اپنے الفاظ میں جیسے ہم مانگ سکتے ہیں، جیسے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دیکھیے انبیاء کرام جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے محبوب بندے ہیں، انبیاء کی جماعت سب سے مقدس جماعت جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انبیاء کی استغفار کی دعائیں قرآن میں ہیں۔ نبیوں نے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، استغفار کی دعائیں نبیوں سے ہیں، قرآن میں وارد ہیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، شیطان کے دھوکے میں، بہکاوے میں آ گئے، شجرہ ممنوعہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اس کا پھل چکھ لیے، تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور آدم و حوا نے اللہ سے دعا کی، سورہ اعراف میں جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی استغفار کی دعا ہے۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح کے آخر میں ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔
ابراہیم علیہ السلام کی استغفار کی کئی دعائیں ہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ تو اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے, میرے والدین کو معاف کر دے اور تمام مومن مردوں کو مومنوں کو معاف کر دے. تو ابراہیم علیہ السلام کی استغفار کی دعا ہے. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اس لیے تو مجھے معاف کر دے. تو اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کی, یعقوب علیہ السلام کی اور مختلف پیغمبروں کی دعائیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں. تو انبیاء بھی اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے. تو ہم کوشش یہ کریں. اس کے علاوہ نبیوں کے علاوہ مطلق مغفرت کی بہت ساری قرآن میں دعائیں ہیں. ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن میں جو مغفرت کی دعائیں ہیں, استغفار کی جو دعائیں ہیں, ہم ان دعاؤں کو استعمال کریں اپنی دعاؤں میں. اور خاص طور پر نبیوں نے جن الفاظ کے ساتھ, جن صیغوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعائیں کی ہیں, ہم ان دعاؤں کو اختیار کریں اور اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کریں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی بہت ساری دعائیں نمازوں میں پڑھتے تھے. اگر آپ نماز پر ہم شروع سے آخر تک نماز پر غور کریں, پوری نماز کے اندر, تو نماز کے اندر استغفار کی بہت ساری دعائیں ہم کو ملتی ہیں. دعائیں استفتاح میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہم جو دعائیں استفتاح پڑھتے ہیں اس کی کئی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس میں سے ایک دعا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری. اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ویسی ہی پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے. اے اللہ تو میرے گناہوں کو پانی سے, برف سے اور اولے سے اے اللہ تو دھو دے میرے گناہوں. تو دعائیں استفتاح میں بھی ہم اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے رکوع اور سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں یہ دعا خاص طور پر رکوع اور سجدے میں زیادہ پڑھتے تھے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. حدیث کے اندر سے مسلم میں یتأول القرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر, عملی تفسیر کرتے تھے. چونکہ سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کا دعوتی مشن مکمل ہو جائے تو آپ اور لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے. اب بقیہ ایام جو آپ کی زندگی کے باقی رہ گئے ہیں آپ ان کو غنیمت جانتے ہوئے کثرت سے آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح, اللہ کی تحمید بیان کریں اور اللہ رب العالمین سے استغفار کریں. تو تسبیح, تحمید, استغفار, تین چیز کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا. تو اس دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں چیزیں استعمال کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. تو اس دعا کے اندر سبحانک تسبیح بھی ہے, تحمید بھی ہے اور استغفار بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے کے اندر سے مسلم کی جو حدیث ہے, سجدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. بڑی جامع دعا ہے استغفار کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں سجدے میں, چونکہ سجدے میں بندہ اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ. اے اللہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. دقہ و جلہ, چھوٹے گناہ ہوں, بڑے گناہ ہوں, اول ہوں جو میں نے پہلے کیے ہیں, جو بعد میں کیے ہیں, اور چاہے جو میں نے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کیے ہیں اور جو تنہائیوں میں چھپ کر کے کیے ہیں, اے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے درمیان, سجدے کے اندر یہ دعا کرتے تھے. دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ثابت ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد تشہد میں آپ دیکھیں گے تو تشہد کے اندر بھی مغفرت کی کئی ایک دعائیں ہیں. ایک خاص دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, سے بخاری کی حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیجئے جو دعا میں نماز میں اللہ سے کروں. اور محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقصود ہے نماز میں تشہد اخیر میں درود کے بعد
دعا پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا تشہد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کی تعلیم دی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو چکے ہیں. انسان اپنی بہت ساری خطاؤں بہت ساری غلطیوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے نماز میں اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہی ہے. اس لیے اے اللہ تو اپنے پاس سے اپنے فضل خاص سے اپنی مہربانی سے اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اور سلام کے درمیان ایک اور دعا کرتے تھے جو صحیح مسلم میں ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی. اس میں آپ یہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ جو گناہ میں کر کے بھول چکا ہوں لیکن اے اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے سارے گناہوں کو، اے اللہ ان گناہوں کو بھی تو معاف کر دے. لا انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، تو ہی اول ہے تو ہی آخر ہے، حقیقی معبود عبادت کے لائق تو ہی سچا معبود ہے. تو تشہد اور سلام کے درمیان یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے علاوہ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استغفر من صلاۃ اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے. تو آپ غور کیجئے کہ یہ نماز میں مغفرت کی دعائیں جو متعدد دعائیں ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کتاب و سنت میں استغفار کی جو جامع دعائیں اللہ اور اس کے رسول سے بیان کی ثابت ہیں وارد ہیں، ہم ان کو کرنے کی کوشش کریں، ان کا اختیار کریں. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے صیغے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی رب اغفر لی، استغفر اللہ، یا اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم ہم اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں جیسے ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں ہمیں مانگنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے زندگی کے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے. دنیاوی اور اخروی کامیابی کا بہت بڑا راز استغفار میں مضمر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.